بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ لوگ ملحد کیوں بنتے ہیں، الحاد کی طرف کیوں جاتے ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ اسباب کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کا جو قلب ہے، انسان کا جو باطن ہے، اسی قلب کے اوپر جو ہے باقی انسان کے اعضاء کا دار مدار اور انحصار ہے۔ یعنی اگر اس پر محنت کی جائے اور اچھا قلب بنایا جائے، جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے، جو گناہوں سے محفوظ ہو، یعنی گناہوں کی بیماریوں سے، کیونکہ گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے باقی انسان کو بیماریاں لگتی ہیں، کوئی بھی بیماری ہو، کینسر کی ہے، شوگر کی ہے، یا بہت ساری بیماری انسان کو لگتی ہیں، جس سے انسان کا جسم جو ہے متاثر ہوتا ہے، اور انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا جو ہے علاج کرواؤں، اس تکلیف سے جو ہے اپنے آپ کو بچاؤں، ورنہ بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ تو گناہ بھی ایسی بیماری ہے جس کا اثر جو ہے وہ قلب پر جو ہے پڑتا ہے، قلب جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ تو قلب سلیم والوں کی یہی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، گناہ سے بچیں گے تو پھر قلب جو ہے وہ پاک رہے گا، اچھا رہے گا، بیماریوں سے بچا ہوا ہوگا، تو اطمینان والی انسان زندگی گزارے گا، تھوڑے پر بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے شکریہ بجا رہے گا، اسی پر کفایت کرے گا اور کبھی ناشکری نہیں کرے گا۔ زنا سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، شراب نوشی سے، یعنی جن چیزوں کو اسلام نے حرام ٹھہرا ہے، جو منہیات ہے، محرمات ہے، ان سے بچتا ہے، اور اللہ کے جو حکام ہیں انہیں بجا لاتا ہے۔ تو قلب سلیم والا شخص جو ہے وہ تو کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کرے گا، وہ اللہ کو مانے گا، اللہ کے رسولوں کو مانے گا، اللہ کے فرشتوں کو مانے گا، اللہ کی کتابوں کو مانے گا، اللہ کے حکام کو مانے گا، جو بھی حکام ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، قبر کا حساب پر ایک دن رکھے گا، اس کے بعد جو ہے عالم محشر ہے، قیامت ہے، وہاں کے جو مراحل ہے، اس پر اس کا پورا یقین ہوگا، اور اسی کی فکر میں وہ زندگی گزارے گا، اور اسی قلب سلیم کی وجہ سے جو ہے انسان کے باقی اعضاء بھی وہی کریں گے۔ آنکھوں میں شرم و حیا ہوگی، زبان پر جو ہے بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی، نماز کا پابند ہوگا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہوگا، کبھی جو ہے اپنی جبین جھکا کر جو ہے سجدہ ریز ہوگا، کبھی زبان پر جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ جاری ہوگا، یعنی وہ اسی فکر میں، کیونکہ وہ قلب سلیم کا مالک ہونے کی وجہ سے قلب ٹھیک ہے تو اعضاء بھی جو ہے اس کے تابع ہیں۔ لیکن اگر قلب جو ہے وہ خبیث بن جائے، مریض ہو، بیمار ہو، اور یہ بیماری کس کی ہو؟ گناہوں کی بیماری، شراب نوشی کا گناہ کی بیماری، زنا کے گناہ کی بیماری، قتل کے گناہ کی بیماری، غصب کے گناہ کی بیماری، بے نمازی کی گناہ کی بیماری، یعنی بہت سارے گناہ ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کرنے والے ہیں جنہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، جو معمورات ہیں ان کا ترک کرتا ہے، تو اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ جو اسی طرح جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے، یعنی معمورات کو چھوڑتا ہے، منہیات کو اپناتا ہے، الٹ زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ قلب پر پڑتا ہے، تو وہ قلب جو ہے وہ قلب مریض ہوتا ہے، قلب جو ہے وہ زنگ آلود ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے۔ تو جب وہ بگڑ گیا تو پھر ہاتھ میں جو ہے شراب کی بوتل لے کر پھر رہا ہوگا، ہاتھ میں سود کا مال لے کر کے پھر رہا ہوگا، ہاتھ میں پستل پکڑ کر کے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہوگا، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہوگا، اسی طرح زبان پر جو ہے گالی گلوچ نکلے گی، کفریہ کلمات نکلیں گے، اللہ کی توہین، اسلام کی توہین، قرآن کی توہین، انبیاء کی توہین، صحابہ کی توہین، فرشتوں کی توہین، اہل بیت کی توہین، یعنی کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح گھر سے نکلے گا تو وہی جو اس کے اڈے ہوں گے بدکاری کے، جو اس کے آفس ہوں گے شراب نوشی کے، سود کے، رشوتوں کے، اسی کی طرف جائے گا، یعنی باقی سارے کیونکہ اعضاء جو ہے اسی کے تابع ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اسی بات کو واضح کیا گیا ہے
فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ جسم کے اندر جو ہے ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا، ایک حصہ، ایک عضو ایسا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ٹھیک رہے تو باقی سارے اعضاء جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں، سر تا پاؤں سارے اعضاء، ظاہری اعضاء جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ بگڑ جائے تو پھر باقی سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، فرمایا وہ قلب ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ الحاد کرتے ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، ان کا باطن بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شراب جو ہے ان کو باطن کو جو ہے، قلب کو جو ہے بیمار کر دیتی، سینہ بیمار کر دیتا ہے، چوری بیمار کر دیتی ہے، قتل عام بیمار کر دیتا ہے، مخلوق خدا کو ستانا دل کو سنگ آلود کر دیتا ہے۔ اور پھر واضح ہے کیونکہ جب دل مر گیا، ضمیر مردہ ہو گیا، تو فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیائی ختم ہو جائے، ضمیر مر جائے، قلب زنگ آلود ہو جائے، ختم ہو جائے، مریض بن جائے، تو فرمایا پھر جو تمہارا دل میں آئے کرتے رہو، پھر چاہے اللہ کو مانو نہ مانو، آخرت پر ایمان رکھو نہ رکھو، انبیاء کرام کی باتوں کو مانو نہ مانو، نبوت کا انکار کرو مانو، کچھ بھی، پھر جو ہے وہ اب وہ مردہ ہو چکا ہے، اب اس کی زندگی جو ہے وہ جانوروں جیسی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کا دل جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت، دنیا کی محبت ہے، حدیث میں بھی آتا ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت جو ہے تمام گناہوں کی جو ہے وہ اصل ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، یعنی قیامت کے دن یہی لوگ جو ان چیزوں کا انکار کرتے تھے، آخرت کا، قرآن کا، اللہ کا، تو وہ کہیں گے یا اللہ اب دوبارہ ہمیں بھیج دے، ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ابھی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، کھائیں پیئیں موجیں کریں جو بھی کرنا چاہیں۔ تو اللہ نے تو واضح فرما دیا یہ متاع دنیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کیونکہ یہ نہیں مانتے تو فرمایا اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ انسان جو ہے گناہ کیوں کرتا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کیوں کرتا ہے، فرمایا لیفجر امامہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے وہ گناہ جو ہے بھیج چکا ہے، یعنی زندگی گناہوں میں گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یا کہیں فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے غنی سمجھتا ہے، جیسا کہ سورہ علق میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم کلا ان الانسان لیطغی، فرمایا انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، تکبر پر اتر آتا ہے، باغی بن جاتا ہے، جیسا کہ یہی ملحد ہے، باغی ہے، اللہ کو جو نہیں مان رہا اسے باغی کیا پڑتا ہے۔ اور استغنا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں، نہ اللہ کی ضرورت ہے، میں خود کماتا ہوں، خود کھاتا ہوں، خود پہنتا ہوں، خود محنت کرتا ہوں، تو میں نے کسی کو آگے کیا حساب دینا ہے، میں محنت خود کام کر رہا ہوں، کام خود کر رہا ہوں، تو میں اللہ کو کیوں جواب دوں گا، اس نے مجھے تھوڑا کھلایا، یعنی وہ اللہ کے وجود کا انکار کہتا ہے۔ اور استغنا ان الی ربک الرجع، لیکن فرمایا کہ پتہ ہونا چاہیے ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے، چاہے آخرت کا انکار کرو یا مانو تسلیم کرو یا انکار کرو، قیامت لازمی ہے، یقینی ہے، آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو گویا کہ انسان جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے تو پھر اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی خاص کر کے نوجوان طبقہ، اور وہ بھی جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا بری صحبتوں میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور انہیں چاہیے کہ اپنی صحبت جو ہے اچھے لوگوں کی بنائیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، ایک مرحلہ آئے گا جو حساب و کتاب کا ہوگا، چاہے آپ مانے یا نہ مانے، حساب تو ہے، تو کیوں نہ اللہ کو مان کر کے اپنے آپ کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو آپ اللہ کے ماننے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت بہتر بنا دے، دنیاوی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔